تابوت سکینہ کیا ہے اور 4,500 سال سے یہودی اسے کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کا آپس میں کیا تعلق ہے اور یہودی اس تعلق کی وجہ سے مسجد اقصی کیوں شہید کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اسرائیل کی غزہ اور مشرق وسطی پر قبضے کی کوشش تابوت سکینہ ڈھونڈنے کے لیے ہے؟ اگر تابوت سکینہ اسرائیل کو مل گیا تو کیا یہودی واقعی پوری دنیا پر قبضہ کر لیں گے؟ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ تابوت سکینہ آخر ہے کہاں۔ ناظرین، تابوت سکینہ کی کہانی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا اور سونا چڑھا ہوا ایک 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا صندوق بھی عطا کیا، جو مختلف انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا، جس میں موسیٰ علیہ السلام اپنا خاص سامان اور تورات کی تختیاں رکھا کرتے تھے۔ یعنی یہ تابوت انبیاء اور پیغمبروں کی میراث ہے۔ روح البیان کے مطابق اس آسمانی صندوق کو تابوت سکینہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں سکینہ سے مراد آرام، سکون اور عزت و وقار کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 248 میں تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل کے لیے دلوں کا چین قرار دیا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ گواہ ہے کہ تابوت سکینہ جب تک بنی اسرائیل کے پاس رہا ان کے سکون، عزت اور وقار کا باعث بنا۔ قدیم تاریخ میں بنی اسرائیل کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ مقدس صندوق ان کے پاس موجود ہے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، جس کی برکت سے بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوتی تھی۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں، آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ تابوت سکینہ کو اپنے قبلے کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ رہا یہ سوال کہ تابوت سکینہ میں رکھا کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تکریم کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو عطا کیے گئے اس صندوق میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں ہیں، اور اسی طرح آخر میں حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران نماز قیام کی حالت میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد آپ کے صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا۔ یہ تصویریں کسی انسان کی